السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے تراویح پڑھنا مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح سے تراویح پڑھنا عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن عورتیں تراویح کیسے پڑھیں، طریقہ کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں عورتیں تراویح کیسے پڑھیں، مکمل طریقہ، کیا غلطیاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور کیسے ہمیں تراویح پڑھنا چاہیے۔ خواتین کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تراویح عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک۔ تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت ہے، اگر مان لیجیے آپ نہیں پڑھ پائیں تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ کیسے پڑھی جائے گی؟ آپ عشاء کی نماز پڑھیے۔ پہلے عشاء کی نماز آپ فرض پڑھیں، اور آپ چاہیں تو سنت مؤکدہ اور وتر بھی پڑھ سکتی ہیں، یعنی پوری عشاء کی نماز کمپلیٹ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں کہ عشاء کی نماز آپ پڑھیں، اس کے بعد سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور وتر کو آپ چھوڑ دیں، پھر 20 رکعت تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد آخر میں آپ 3 وتر پڑھ لیں اور 2 سنتیں پڑھ لیں۔ دونوں طرح سے درست ہے، آپ کو جیسے بھی آسان لگے۔ تو عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ ٹھیک ہے، 20 رکعت تراویح کیسے پڑھی جائیں گی؟ یا تو آپ اکٹھی نیت کر لیں کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، یا آپ 2 رکعت کر کے بھی نیت کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو 20 رکعت ون ٹائم میں ہی پڑھنا ہے تو آپ ایسے نیت کر سکتی ہیں کہ اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں بس۔ اور نیت تو اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں، آپ کے دل میں جو ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ بھائی آپ کو 20 رکعت پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھ لیجئے آپ، اور آپ 2 رکعت کر کے 20 رکعت پڑھیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نیت کر لیں کہ اللہ میں تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، اس کے بعد 2 رکعت کر کے آپ کو 20 رکعت پڑھنا ہے، اور 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ترویحہ، یعنی 4 رکعت جب آپ پڑھ لیں تو آپ کو 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے۔ 2 رکعت یہ کیسے پڑھی جائیں گی؟ جیسے عام نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں ایسے ہی تراویح کی 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعت کر کے۔ ٹھیک ہے، تو آپ 2 رکعت پڑھیں، سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو، اس کے بعد رکوع سجدہ اور پھر کھڑی ہو جائیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت، اس کے بعد رکوع سجدہ اور التحیات اور درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں۔ تو جیسے 2 رکعت ہم نفل پڑھتے ہیں ایسے ہی 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی پڑھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بعض خواتین ہماری یہ بھی پوچھتی ہیں کہ مان لیجئے 8 رکعت پڑھ کے یا 6 رکعت پڑھ کے ہمیں اٹھنا پڑ جائے کسی کام سے، یا بچہ جاگ جائے، یا صاحب کچھ اور کام پیش آ جائے، دروازہ کھولنے جانا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مان لیجئے آپ نے ابھی 10 رکعت پڑھی تھی اور آپ کا بچہ جاگ گیا، تو آپ بچے کو دوبارہ سلا دیجئے، تو آپ بیچ میں اس کو چھوڑ بھی سکتی ہیں، 1 گھنٹے گیپ کے ساتھ، 2 گھنٹے گیپ کے ساتھ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں، مان لیجیے آپ نے 9 بجے 6 رکعت پڑھ لیں، پھر 10 بجے آپ نے 6 رکعت پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھ کے مرد حضرات آئے، آپ نے ان کو کھانا وانا دیا، پھر آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں تب آپ نے باقی 8 رکعت پڑھ لیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، ایک ساتھ بھی آپ 20 رکعت پڑھ سکتی ہو 2 رکعت کر کے، اور آپ ٹکڑے کر کے بھی پڑھ سکتی ہو کہ 4 ابھی 4 بعد میں، اور بیچ میں تراویح پڑھ کر سلام پھیر کے 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ واش روم بھی جا سکتی ہو، کبھی بچوں کے کام پڑ گئے تو اس کو بھی کر سکتی ہو، کچن میں جانا پڑا تو وہاں بھی جا سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو نماز ہوتی ہے اس کی نیت کیسے کی جائے گی؟ بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ سنت بولیں گے یا نفل بولیں گے؟ کچھ نہیں، تراویح بولیں گے بس، کہ ہم 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ نیت کریں گی کہ اے اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے نا، اللہ اکبر، بس ہو گئی آپ کی نیت۔ اچھا جی، ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے 8 رکعت پڑھیں گی یا 20؟ دیکھیے اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ 8 پڑھیں، اور اگر آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں تو 20 پڑھیں۔ 20 پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو جتنی زیادہ عبادت کریں اتنا ہی فائدہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو ظاہر سی بات ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تاکید کی جاتی ہے،
اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ۔ تو 20 رکعت تراویح پڑھیں، کیا حرج ہے؟ اچھا، بعض خواتین کو 2 ہی صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو وہ کیسے تراویح پڑھیں؟ تو ایک رکعت میں ایک صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت، انہی 2 صورتوں کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں۔ بعض خواتین کو ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ 1-2 صورتیں اور یاد کر لو۔ کم سے کم 10 صورتیں ہمیں یاد ہونا چاہیے، لیکن جب تک آپ کو صورتیں زیادہ یاد نہیں ہو رہی ہیں تو جو صورت یاد ہے اسی صورت کو آپ بار بار ریپیٹ کرتی رہیں۔ کیا تراویح کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ کبھی طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا تو تراویح کو چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن تراویح کو روزانہ چھوڑنے کی عادت بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ خواتین عام طور پر تراویح نہیں پڑھتی ہیں، تو ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تراویح ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تراویح کی قضا ہو جائے تو میں نے بتایا کہ تراویح کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، خواتین کیا ایک ساتھ جمع ہو کے تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے، گھر کی خواتین ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، سب اپنی اپنی تراویح پڑھ رہی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عورتوں میں عورت امامت کر کے تراویح نہیں پڑھا سکتی۔ عورتیں مرد امام کے پیچھے تو تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ مان لیجیے آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے اور وہ آپ کے محرم ہے، جیسے کہ لاک ڈاؤن میں جب مساجد بند ہو گئی تھیں تو ہم نے اپنے گھر پہ تراویح پڑھائی، اور ہمارے پیچھے ہماری اہلیہ، ہمارے ابا، ہماری امی، ہماری بہن سب ہوتے تھے، کیونکہ سب محرم ہیں۔ تو جب محرم ہیں تو پھر پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی کو بھی آگے بڑھائیں، کوئی حافظ قرآن ہے اس کے پیچھے آپ تراویح پڑھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی غیر محرم ہے تو پردے کے ساتھ آپ جماعت کے ساتھ بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے مسجد میں انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ خواتین آتی ہیں پردے کے پیچھے، امام کے پیچھے وہ تراویح اپنی پڑھ کر جاتی ہیں۔ تو یہ پورا تراویح پڑھنے کا مسئلہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تراویح کے مسائل اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تراویح کی نماز بالکل نہیں چھوڑنی ہے، اور جب دعا مانگیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔